السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنیں، کیسے ہیں آپ؟ کو میرا شہزادی کہنا اچھا لگتا ہے، بلکہ میں سچ کہتی ہوں، ہم سب شہزادیاں ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حقوق دیے ہیں نا قرآن پاک میں، اس کے حساب سے تو واقعی ہم شہزادیاں ہیں الحمدللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہمارے حقوق کی حفاظت کی ہے، کسی اور کے اوپر چھوڑا نہیں۔ ٹھیک، چلیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی آج کی بات کریں گے۔ الحمدللہ المبتدئ خلقہ بالانعام المتفضل على عباده بالإحسان له الحمد كله في البكور والآصال وفي كل حين وآن أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه۔ سب کی سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو پہل کرتا ہے اپنی مخلوق کے اوپر انعام کے ساتھ، یعنی ان کا انتظار نہیں کرتا کہ وہ کام کریں گے، اس سے پہلے انعام دے دیتا ہے، اور اپنے فضل کے ساتھ اپنے بندوں کے اوپر احسان کرتا ہے۔ اسی کی تعریف ہے ہر وقت میں، صبح اور شام اور ہر وقت اور ہر آن۔ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہتی ہوں جیسے اس کی تعریف کا حق ہے، لیکن اس کی تعریف کو میں شمار نہیں کر سکتی۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی ہیں جیسے وہ خود انہوں نے اپنی تعریف کی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ میری پیاری بہنوں، آج جو بات میں کرنے جا رہی ہوں اس کے بارے میں پلیز اللہ کے واسطے سیریس ہو جائیے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے اور ہماری زندگیوں میں بہت عام ہو گئی ہے، اور وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ کی کوئی کیا میں آپ کو قسمیں بتاؤں کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں، ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طریقے سے آ گیا ہے۔ حالانکہ جھوٹ کے بارے میں اتنی سخت وعید اور اتنے سخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب پوچھا گیا کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے تو کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، تم بہت اچھی ہو، تم سب سے اچھی ہو، تم یہ بھی کام کریے، وہ بھی کام کریے، چھوڑو لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں، کسی کی نہ سننا۔ کیوں نہیں سننا؟ اگر کوئی اصلاح کر رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ میرے میں کوئی غلطی ہے، تو میں کیوں نہ کان لگا کے سنوں؟ کیوں نہ یہ سمجھوں کہ یہ بندہ میرے حق میں ہے، یہ میرا سنسیئر دوست ہے جو مجھے بتا رہا ہے کہ میرے میں کوئی غلطی ہے، یہ میرا آئینہ ہے۔ اگر یہ نہیں بتائے گا تو پھر کون بتائے گا؟ مسلمان کے لیے آئینہ ہوتا ہے، اور اگر وہ بھلی بات نہیں بتائے گا، بری بات سے نہیں روکے گا، تو پھر کون ہے اس دنیا میں جو یہ کام کرے گا؟ لوگوں کے دروازے نہ بند کر دیں، اصلاح کے دروازے نہ بند کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بتانے والا ہی نہ رہے، اور اب یہی ہو رہا ہے، کوئی نہیں بتاتا ڈر کے مارے کہ اگر بتا دیا تو الٹ کے ہمارے اوپر ہی پڑ جائیں گی، اور پھر تعلقات بھی توڑ دیں گی، ناراض بھی ہو جائیں گی، پھر ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ فتنہ اور فساد کھڑا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے لوگوں نے بتانا چھوڑ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب چھوڑا تھا پرانی امتوں نے، تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ تو اب یہی ہے نا کہ ہم سب کتنی مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے لوگوں کے دروازے بند کیے ہوئے کہ ہاؤ ڈیئر یو جج می، اور یو ٹیل می ٹو ڈو سم تھنگ، اور یو آر ٹرائنگ ٹو سے دیٹ آئی ایم رانگ۔ ہم دوسرے کو یہ جرت کرنے ہی نہیں دیتے۔ یعنی کس جگہ پر ہم اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، مائیں اتنے جھوٹ بولتی ہیں، اتنے، ان کے لیے تو یہ حدیث ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے سے بچے تھے کہ میری ماں نے ایک دن مجھے بلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا ادھر آؤ، امی نے کہا تمہیں ایک چیز دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کو کیا دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ انہوں نے کہا میں کھجور دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس کو کچھ نہ دیتی تو آپ کے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ آپ مجھے بتائیے کتنے جھوٹ بولتی ہیں مائیں بچوں سے؟ یہ مذاق کے طور پر نہیں، یہ میں اپنے کتنے کلپس میں کہہ چکی ہوں کہ بابا اور سیٹی بابا اور جن اور پولیس آ جائے گی اگر آپ نے دودھ نہ پیا، سو جاؤ، چپ کر جاؤ، نہیں تو کوئی پکڑ کے لے جائے گا آپ کو، امی سے دور لے جائے گا۔ یہ ڈراوے دے کے بچوں کو، اور جھوٹ بول کے پتہ نہیں اپنے نامہ اعمال میں کتنا کچھ اکٹھا کر لیا ہوا ہے۔
اگر یہ ایسا ہوتا نا کہ مائیں جھوٹ بول سکتی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ کرتے. وہ چھوٹے سے بچے کو ہی بلا رہی تھی نا, دھوکے سے بلا لیتی کہ آجا بیٹے آجا میرے پاس آ, میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. یا مائی کتنا کہہ دیتی ہیں میں تمہیں یہ تحفہ لے کر دوں گی, میں تمہیں وہ تحفہ لے کر دوں گی اگر تم نے یہ کام کر لیا, اور جب وہ کر لیتے ہیں تو ماں کہتی ہے وہ میں نے ویسے ہی کہا تھا, میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو جھوٹ لکھا گیا نا. آپ کو یہ حدیث پتہ ہے نا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اگر وہ اور اس کے دل پہ کالا نقطہ پڑ جاتا ہے, نشان پڑ جاتا ہے, اور جب تک وہ اس کی توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے. اور اگر نہیں کرتا اور ریپیٹڈلی وہ کام کرتا جاتا ہے تو اس کا دل کے اوپر وہ چھا جاتا ہے کالا رنگ. اور اب کیا سمجھ آئے گا, کالے کے اوپر کالا ایک اور داغ لگ جائے گا تو کون سا سمجھ آ جائے گا. جو لوگ بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنے ہسبینڈ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. آپ کہاں گئی تھی؟ میں وہاں گئی تھی, سہیلی کے پاس گئی تھی. کوئی ضرورت نہیں بتانے کی کہ میں امی کے گھر گئی تھی. اور پھر دوسرے دن امی خود ہی ٹیلی فون کر کے کہہ رہی ہوں کہ ہاں جی کل آئی تھی بیٹی, تو وہ کہے گا نہیں میری بیوی نے تو یہ کہا ہے کہ وہ کل آپ کے گھر نہیں گئی تھی, وہ تو اپنی سہیلی کے گھر. نہیں وہ ادھر ہی آئی تھی, سارا دن تو ادھر ہمارے پاس گزارا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں گئی عزت اور کہاں گیا وقار اور کہاں گیا اعتبار. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کا اعتبار چلا جاتا ہے, دوسروں کے دل میں اس کی عزت کم ہو جاتی ہے, اس کی بات کو لوگ سیریسلی نہیں لیتے. کتنا روتے دھوتے ہیں ہم اس بات کے لیے کہ کوئی ہماری بات نہیں سنتا, کوئی ہمارا یقین نہیں کرتا. 10 دفعہ ایک بات کہی ہے لیکن کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. کیوں کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جھوٹ بہت عام ہو گیا. ڈرتے نہیں ہیں جھوٹ بولتے ہوئے. کوئی بیمار ہے اور وہ مرنے کو آیا ہے لیکن کہہ رہے ہیں سارے رشتہ داروں سے بالکل ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہو جائیں گے, یہ ہو جائے. نہیں, وہ شوق جو ان کے مرنے کا لوگوں کو پہنچے گا اس شوق سے بہتر یہ شوق ہے کہ ابھی بتا دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں اور زیادہ تکلیف ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, جتنی بھی زندگی لکھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر زندگی دے. ہاں ایک دم نہیں بتانا ہوتا کہ وہ فوت ہونے لگیں, لیکن کہتے ہیں کہ طبیعت زیادہ خراب ہے ان کی, یہ کہہ دینا چاہیے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بول سکتے. جھوٹ کے لیے پھر توبہ کرنی ہوگی. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے لیکن ہم نہیں نہ سمجھتے ان کو. اگر آپ کسی سے ڈرتے ہیں اور ڈر کے جھوٹ بولتے ہیں نا, آپ سچ بولنا شروع کر دیں. یقین کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے کہ کہیں وہ نہ ناراض ہو جائے. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر حق اور سچ کی بات کریں گے, آپ یقین کریں کہ دنیا کے لوگ آپ کے دل دادا ہو جائیں گے, وہ آپ کو پسند کرنے لگ جائیں گے, آپ سے محبت کریں گے, آپ کی عزت کریں گے. اور یہ جو شیطان کہتا ہے نا کہ جھوٹ بول کے اس بات میں سے نکل جاؤ آرام مل جائے گا, وہ آپ کو ایک اور مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اس کا جال بڑا زبردست ہوتا ہے اور وہ ایسا پھانستا ہے کہ انسان اپنی ساری عزت کھو بیٹھتا ہے, اور ایک جھوٹ کے بدلے میں دوسرا جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے, پھر اس کے اوپر ایک اور بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. انسان اس چکر سے نکل نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کسی صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا طریقہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روک کر رکھو, قابو میں رکھو, اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رو. جتنا کوئی زیادہ بولتا ہے نا اتنا ہی اس سے زیادہ مسٹیکس ہو جاتی ہیں. اب بولنے کے کچھ اور بھی طریقے ہیں. یہ جو واٹس ایپ کی میلز اور یہ جو واٹس ایپ کے لنکس فارورڈ کیے جاتے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں. انسان نے کنفرم نہیں کیا ہوتا, اس کو نہیں پتہ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے. اللہ کے واسطے مت کیا کریں. والمارٹ $500 کے فری گفٹس دے رہا ہے, یہ لنک کے اوپر کلک کریں, اپنی ساری انفارمیشن ان کو پرائیویٹ دے دیں اور ہو سکتا ہے کہ مجھے 500 کا مل جائے کیونکہ میں نے 10 لوگوں کو فارورڈ کرنا ہے اور 10 لوگ وہ فارورڈ کیا ہوا وہ کھولیں گے. جھوٹ جھوٹ جھوٹ, فیک ہوتی ہے نیوز. کوئی اور نیوز ہے, اب وہ اتنے عرصے سے چل رہی ہے پیئرسن ایئرپورٹ کا جو ہے نا مسجدیں بند ہو جائیں گی اگر آپ ادھر نہیں گئے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی جائے وہ مسجد میں ضرور حاضری لگائے. آپ نے نیک نیت سے پہ کہا, جھوٹ بولا ہے, جھوٹ بولا ہے. وہاں مسجدوں میں 2 جمعے ہو رہے ہیں, مسجدیں چل رہی ہیں اور وہ 20 سال سے ادھر ہی مسجدیں ہیں. یہ جس نے بھی کہا, چاہے جس نیت سے کہا, جھوٹ کا, اور وہ جھوٹ لکھا جاتا ہے. اب وہ میل نہیں ختم ہو رہی, وہ سال سے چل رہی ہے. جسٹ امیجن کہ وہ کتنا بوجھ اس انسان نے اپنے اوپر لاد لیا. ٹھیک ہے نا. تو
جھوٹ یہ جو واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر جس جگہ پر آپ کا ہاتھ بھی کسی چیز کو فارورڈ کرتا ہے یا لکھتا ہے، اگر وہ بھی جھوٹ ہے تو وہ بہت بڑا ایک بوجھ کندھے پر اٹھا لیا۔ میری پیاری بہنوں، پلیز پلیز اللہ کے واسطے اس رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ زبان کو سیدھا کر دیتا ہے، حق بات کہنے پر راضی کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ سچ بولے انسان۔ تو اس کے لیے دعا کیا کریں گے؟ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، منافقت سے پاک کر دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء، اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ وعملی من الریاء ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے بچا لے، اس سے پاک کر دے۔ وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اب یہ باقی کی دعا تو آپ یاد کریں گے، شروع کے میں نے الفاظ آپ کو پکے یاد کرانے ہیں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، ٹھیک ہے؟ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب۔ یہاں تک تو یاد کریں نا پکی پکی، اور جو لکھی ہوئی آپ کو دیں گے دعا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ نے ترجمہ دیکھا تو آپ کو دعا بھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے اس دعا کو قبول کرے، ہماری زندگیوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈلز ہوں کہ ہم سچ بولتے ہیں، جھوٹ کبھی بھی نہیں بولتے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بھی نہیں بولتے، بڑے بڑے جھوٹ بھی نہیں بولتے، ہر حال میں ہم سچے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سچے لکھے جانا چاہتے ہیں کہ ہمارا نام سچوں میں ہو۔ آمین آمین آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔